دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری میں حدیث سرور عالم یہ ہے، بخاری میں حدیث سرور عالم یہ ہے، نہیں ہے اس کے سوا اعمال نیت پر مبنی۔ حدیث نمبر 2، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک رہنا نصف ایمان ہے۔ شفیع المعذبین محبوب داور کا یہ فرمان ہے، شفیع المعذبین محبوب داور کا یہ فرمان ہے، مسلمان آدمی کا پاک رہنا نصف ایمان ہے۔ حدیث نمبر 3، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام سے پہلے سلام کرو۔ ملاقاتوں میں پہلے لب پہ لفظ سلام آئے، ملاقاتوں میں پہلے لب پہ لفظ سلام آئے، زبان پر پھر تمہاری مومنوں کوئی کلام آئے۔ حدیث نمبر 4، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمام التحیت اللفظ بالید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کی تکمیل ہاتھ پکڑنا یعنی مسافہ کرنا ہے۔ سلاموں کی تو خزید سے ہی تکمیل ہوتی ہے تو حکم سرور کونین کی تعمیل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 5، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب الرجل اخاه فيخبر انه يحبه۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو مسلمان بھائی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کو اطلاع دے دے کہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے۔ محبت جب کہ ہو جائے کسی بھائی کو بھائی سے، محبت جب کہ ہو جائے کسی بھائی کو بھائی سے تو اس کو بتا دے تجھ سے الفت ہے صفائی سے۔ حدیث نمبر 6، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ کسی مومن پہ سب و ستم کرنا فسق و عصیاں ہے، کسی مومن پہ سب و ستم کرنا فسق و عصیاں ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر اور ضد ایمان ہے۔ حدیث نمبر 7، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والفاجر حب لئیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور شریف خصلت ہوتا ہے اور بے دین چلاک و کمینہ خصلت ہوتا ہے۔ جو مومن بھولا بالا اور کریم الطبع ہوتا ہے، جو مومن بھولا بالا کریم الطبع ہوتا ہے تو بددین ہیلا کر بدخو لئیم الطبع ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 8، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ خدا کے خاص بندے نیک عادت کے جو عامل ہیں، خدا کے خاص بندے نیک عادت کے جو عامل ہیں وہی اللہ والے ہیں، وہی ایمان میں کامل ہیں۔ حدیث نمبر 9، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے، حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ ایک مسلم یقیناً دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 10، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا مومنوں کے واسطے زندان کی صورت ہے، یہ دنیا مومنوں کے واسطے زندان کی صورت ہے، مگر یہ کافروں کے واسطے فردوس و جنت ہے۔ حدیث نمبر 11، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ خدا ذوالمؤمنین اس شخص پر رحم نہیں کرتا، خدا ذوالمؤمنین اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو اس کی مخلوق اور انسانوں پر رحم نہ کرے۔ حدیث نمبر 12، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يحرم الرزق يحرم الخير كله۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔
زمانے میں رہا محروم جو نرمی کی عادت سے، زمانے میں رہا محروم جو نرمی کی عادت سے، تو محرومی ہے اس کو ہر بلائی کی سعادت سے۔ حدیث نمبر 13 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے بچے۔ مسلمانوں کوئی تم میں سے اگر کسی کو بھی مارے، مسلمانوں کوئی تم میں سے اگر کسی کو بھی مارے تو چہرے کو بچا کر باقی جسم پر مارے۔ حدیث نمبر 14 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعت ضلالہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت ضلالت گمراہی ہے۔ شریعت میں نیا ہر فعل بدعت ہے، جہالت ہے۔ شریعت میں نیا ہر فعل بدعت ہے، جہالت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے ہر بدعت ضلالت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم من وفر صاحب بدعته فقد اعان على هدم الاسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے مذہب اسلام کے ڈھانے پر اس کی مدد کی۔ کسی بھی بدعتی کی اگر کوئی توقیر کرتا ہے، کسی بھی بدعتی کی اگر کوئی توقیر کرتا ہے تو یہ اسلام کے ڈھانے کی وہ تدبیر کرتا ہے۔ حدیث مرسول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیل الصالح ومثل صاحب النسب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے مشق والا۔ حدیث پاک والی میں ہے یہ فرمودہ حضرت، حدیث پاک والی میں ہے یہ فرمودہ حضرت کہ اہل مشق کے مانند نیکوکار کی صحبت۔ حدیث مرسول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لأن یهدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی ایک آدمی کا بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پا جانا تمہارے لیے نہایت قیمتی قسم کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حدیث مرکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وعد لی غلیظا فقد آذاته بالخرق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی لی تو میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ ولی سے دشمنی کا جو اس کو تنگ کرتا ہے، ولی سے دشمنی کا جو اس کو تنگ کرتا ہے خدا اس کے لیے یعنی جنگ کرتا ہے۔ حدیث مرسول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا مثل بے گناہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت کا یہ فرمانی صاحب ہے، حدیث پاک میں حضرت کا یہ فرمانی صاحب ہے مثال بے گناہ ہوتا ہے وہ انسان جو تائب ہے۔ حدیث مربیس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عالا مقتصر قط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مایانہ رو کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ صارف میں تو سر جو کوئی ملحوظ رکھتا ہے، صارف میں تو سر جو کوئی ملحوظ رکھتا ہے یقیناً فکر سے خدا اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث مربیس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا۔ نہیں داخل کیا جائے گا جنت میں اس انسان کو، نہیں داخل کیا جائے گا جنت میں اس انسان کو جس انسان کے دل میں ذرا کبر کے برابر ہو۔ حدیث نمبر 22 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ یہ مضمون صاف آیا ہے ہدایت رسالت میں، یہ مضمون صاف آیا ہے ہدایت رسالت میں ستم تاریخوں کی شکل میں ہوگا قیامت میں۔ حدیث نمبر 23 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامة المصبرون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والا ہوگا۔ ملا ہے یہ مضمون ہم کو فرمانے پیغمبر میں، ملا ہے یہ مضمون ہم کو فرمانے پیغمبر میں عذاب سخت ذات میں مصور ہوں گے محشر میں۔ حدیث نمبر 24 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکة بیتا فیہ کلب او تصاویر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں۔ فرشتے لطف و رحمت کے نہیں آتے اس گھر میں، فرشتے لطف و رحمت کے نہیں آتے اس گھر میں جس گھر میں ہوتا ہے کتا یا تصویریں۔ حدیث نمبر 25 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جھگڑالو ہے۔ حدیث سرو عالم ہے یہ فرمانے ہادی ہے، حدیث سرو عالم ہے یہ فرمانے ہادی ہے کہ وہ نزد خدا مبغوض تر ہے جو فسادی ہے۔ حدیث نمبر 26 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ حسد کی آگ وارث نیکوں کو ایسے کھاتی ہے، حسد کی آگ وارث نیکوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے کہ لکڑیوں کو آگ خاص کر کھاتی ہے۔ حدیث نمبر 27 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قتال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلخور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ جسے پاک میں یہ قول ہے فرمودہ حضرت، جسے پاک میں یہ قول ہے فرمودہ حضرت چغلخوری جو کرتا ہے نہ ہو داخل جنت۔ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الآدم وما شد شد فی النار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو سے الگ ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ سواد اعظم کے پیروں ہو اگر اس سے جدا ہو گئے، سواد اعظم کے پیروں ہو اگر اس سے جدا ہو گئے تو واصل جزا دوزخ میں داخل بھرملا ہو گئے۔ حدیث نمبر 29 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا القبور مساجد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ رسول پاک کا یہ حکم دل کے کان سے سن لو، رسول پاک کا یہ حکم دل کے کان سے سن لو، نہ سجدہ گاہ بناؤ تم مزارات اور قبروں کو۔ حدیث نمبر 30 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ حدیث نمبر 33 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ درود ایک بار مجھ پہ بھیجنے والا جو انسان ہے، درود ایک بار مجھ پہ بھیجنے والا جو انسان ہے تو 10 بار اس پہ نازل رحمت التفیض ہے۔ حدیث نمبر 31 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زار قبری وجبت له شفاعتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ وہ انسان جس کو حاصل میری تربت کی حضوری ہے، وہ انسان جس کو حاصل میری تربت کی حضوری ہے تو اس کے واسطے میری شفاعت بھی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 34 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یقیناً انبیاء رہتے ہیں زندہ اپنی قبروں میں، یقیناً انبیاء رہتے ہیں زندہ اپنی قبروں میں، ہیں کر کے ذکر رب مشکور رہتے ہیں نمازوں میں۔ حدیث نمبر 35 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب نمازوں میں افضل رات کی نماز تہجد ہے۔ حدیث سرور عالم کے بے شک و تردد ہے، حدیث سرور عالم کے بے شک و تردد ہے کے بعد الفجر افضل سب نمازوں میں تہجد ہے۔ حدیث نمبر 36 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا روح رہتا ہے۔ رہو دنیا میں یوں جیسے کوئی راہ رو آئے، رہو دنیا میں یوں جیسے کوئی راہ رو آئے، کہیں پر یا مسافر تھک کے دم لینا ٹھہر جائے۔ حدیث نمبر 36 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجار قبل الدار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے پہلے پڑوسی۔
حدیث نمبر 37 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرفیق قبل الطریق. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ساتھی پھر راستہ. سفر درپیش ہو تم کو کہیں کبھی اگر کرنا تو پہلے جستجو ساتھی کی ہو پھر سفر کرنا. حدیث نمبر 38 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرو اللہ سے ان بے زبان ہوا کے بارے میں پڑھو گے ورنہ تم روزے بیعت خسارے میں. حدیث نمبر 39 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر العمور عوازمها. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کام اول و لازمی ہے. حدیث سرور عالم کے فرمان ہے جزمی کہ کل کاموں میں سب سے بہتر ہے بے شک العظمی. حدیث نمبر 40 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسه النار. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ جس بندے کے قدموں پر اللہ کے راہ سے گر پڑی ہوگی اس کو دوزخ کی آگ چھو سکے. غبار آلودہ ہو گئے پاؤں جس کے راہ مولا میں خدا محفوظ رکھے گا اسے دوزخ سے عقبہ میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ.